کون سا ایسا بدبخت مسلمان ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اس کا اہل ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے اگر آپ ان 5 چیزوں پر عمل کریں گے تو جنت میں آپ یقیناً جائیں گے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جس نے ان پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، جس نے بیمار کی عیادت کی۔ نمبر 2، جو جنازے میں شامل ہوا۔ نمبر 3، جس نے روزہ رکھا۔ نمبر 4، جو نماز جمعہ کے لیے جلد پہنچا۔ اور نمبر 5، جس نے کوئی غلام آزاد کیا۔ یہ 5 چیزیں۔ ایک چیز یہ کہ غلام کا آزاد کرنا، اب وہ غلامی کا نظام نہیں رہا، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے تابع جو ہمارے نوکر ہوتے ہیں، گھر کے نوکر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دفتروں کے نوکر ہوتے ہیں، ہمارے کھیتوں کے جو نوکر ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، شاید کہ خدا ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اب 4 چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی کوئی شخص ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں تکلیف میں ہے، وہ بیمار ہے، ہم اس کی عیادت کرنے جائیں۔ اس سے دیکھیے بیمار آدمی اپنے بستر پر پڑا ہوتا ہے، اسے دنیا و مافیہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں اس کے اندر یہی احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہو گیا ہے، کوئی اب اسے ملتا نہیں ہے۔ جب وہ ٹھیک تھا تو سب سے باتیں کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب وہ چارپائی پہ ہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یقین جانیں وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کے بارے میں سوچتا ہے، جو اس سے ملنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے جنازے میں شریک ہونا بہت بڑا کام ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے جنازے میں 100 یا 100 سے زیادہ بندے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کے جنازوں میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے شاید یا اس جنازے میں موجود کسی ایک شخص کی وجہ سے میت کو بھی بخش دے۔ اس کے علاوہ جنازہ ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے، جنازہ اس چیز کا الٹیمیٹم ہے، جنازہ اس چیز کی علامت ہے، جنازہ اس چیز کا اعلان ہے کہ آج یہ مر رہا ہے، کل تمہاری باری ہے۔ جنازے میں جانے سے ہمارے دلوں کے اندر موت کا خوف آتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، حقیقی دنیا کوئی اور ہے، ہمیں اس دنیا کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ جنازوں میں جانا چاہیے، اور جنازے میں جب ہم جائیں اور اس وقت ہمیں اپنے اوپر یہ طاری کر لینا چاہیے کہ ایک وقت ہمارا بھی اس طرح جنازہ اٹھایا جائے گا، تو یقیناً اس طرح کے خیالات آپ کے اندر گہری تبدیلی لائیں گے، آپ سے دنیا کی محبت اٹھتی چلی جائے گی، اور آپ آنے والی زندگی کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف جڑتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ کہی کہ روزہ رکھنے والا جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الریان دروازے سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے۔ اس لیے جب ہمارے اوپر رمضان کے روزے آئیں، جب ہمارے اوپر روزہ فرض ہو، یعنی رمضان کے روزے ہوں، تو ہمیں کسی صورت میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں نوافل روزے رکھنے چاہیے۔ روزے سے ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی تکلیفوں کو ہم اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ چوتھی چیز، نماز جمعہ کے لیے پہنچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چوتھا عمل اگر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا۔ اس کے علاوہ جہاں تک غلام آزاد کرنے کی بات تھی، وہ 5واں عمل تھا، وہ آج کل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے نوکروں ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سلوک کا اجر آپ کو جنت کی شکل میں دے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔